الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا۔ اور اگر ہم چاہیں تو ہم لے جائیں اس چیز کو جو ہم نے آپ کے اوپر وحی کی ہے، ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، پھر ہمارے مقابلے میں آپ کے لیے کوئی کارساز اور کوئی حمایتی بھی نہ ہو، الا رحمۃ من ربک، سوائے تیرے رب کی طرف سے رحمت کے، ان فضلہ کان علیک کبیرا، بے شک اس کا فضل آپ کے اوپر بہت ہی بڑا ہے۔ آیت نمبر 86 اور 87 سورہ بنی اسرائیل۔ یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور یہ آیات اس سے ما قبل کی آیات اور اس سے ما بعد کی آیات یہ قرآن حکیم سے متعلق ہیں۔ اس میں ما قبل کی آیت میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ کا ایک سوال اور اس کا جواب ذکر ہوا، جس کے بارے میں بڑی تفصیل سے گفتگو گزشتہ درس میں ہو چکی کہ روح سے کیا مراد ہے، اور روح سے جو انسانی جان یا پھر کسی بھی جاندار کے اندر جو روح ہوتی ہے اس کے حوالے سے یہ سوال تھا، یا پھر یہ قرآن کے بارے میں تھا۔ روح سے مراد وحی بھی ہے، روح سے مراد وحی لانے والا فرشتہ بھی ہے، اور روح سے مراد وہ ایک لطیف چیز، ایک لطیف نقطہ جو انسان میں یا کسی بھی جاندار میں ایک حرکت اور زندگی کا باعث بنتا ہے۔ جیسے پھول کی پتیوں کے اندر عرق گلاب موجود ہوتا ہے، جیسے آگ کے انگارے کے اندر حرارت موجود ہوتی ہے، علی ھذا القیاس۔ اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے گفتگو ہو چکی گزشتہ درس میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کا صحیح فہم اور درست طرز عمل عطا فرمائے، اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بنیادی طور پر ان آیات میں جو آیت نمبر 78 سے لے کر آیت نمبر 100 تک ایک مضمون چلتا ہے، اس میں قرآن اور نماز، ان کو دو ٹولز کے طور پر بتایا گیا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے غلبہ کی بشارت ہے، اور اس غلبہ کی بشارت کی بنیادیں دو ہیں۔ ایک اللہ کا قرآن ہے کہ اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو عروج نصیب کرتا ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ جو کتاب ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت ساری قوموں کو عروج دیتا ہے، اور بہت ساری قومیں زوال کا شکار ہو جاتی ہیں۔ گویا عروج و زوال اس قرآن سے وابستہ ہے، تو غلبے کی بشارت دی جا رہی ہے اس ماحول کے اندر، جس ماحول میں مشرکین مکہ کی مزاحمت اپنی آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ لیکن یہاں کیا ہے کہ ظاہری طور پر ان کے غلبے کے حالات کے باوجود مسلمانوں کے غلبے کی بشارت دی جا رہی ہے، اور بطور ٹول قرآن جو اللہ کی وحی ہے اور ساتھ نماز، ان دو چیزوں کو بطور ٹول اور بطور ذریعے کے کہ اس کے ذریعے سے آپ غلبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور سورہ بقرہ کی یہ آیات، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر اور صلاۃ کے ساتھ، نماز کے ساتھ آپ اللہ سے مدد حاصل کریں، تو یہ آیات ساری کی ساری، بلکہ اس صورت کے آخر تک یہ مضمون چلتا ہے
کہ اللہ کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اور وہ بطور ذریعے کہ قرآن اور نماز کو اختیار کریں، چونکہ اللہ کے ساتھ جڑنے کا ایک ذریعہ ہے، تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرما دے گا۔ تو اس اعتبار سے جو آیت نمبر 85 کے اندر وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، ان ساری بحثوں سے قطع نظر کہ جو انسانی جان یا انسانی روح اور نفس کی جو بحث ہے، جس کے اندر فلاسفہ نے بھی اپنی اپنی طب آزمائی کی ہے، اس کے بارے میں بھی گفتگو ہوئی، لیکن صحیح بات یہی محسوس ہوتی ہے کہ سیاق و سباق میں روح سے مراد وحی لیں، وحی الہی یعنی قرآن اس سے مراد لیں، تو یہ زیادہ درست بات محسوس ہوتی ہے، کیونکہ قرآن نے خود ہی مختلف مقامات پر روح کو اور روحا من امرنا اس کے بارے میں بات ہو گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کو ہی روح قرار دیا ہے، یا پھر وحی لانے والے فرشتے کو روح القدس قرار دیا ہے۔ تو یہ جو اگلی آیت ہے وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي، یعنی اس آیت نمبر 85 سے ماقبل کی آیات بھی اور یہ مابعد کی آیات بھی، یہ اس طرف یعنی وحی کی جو اہمیت ہے اس کی زیادہ وضاحت کرتی ہیں۔ اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ روح سے مراد یہاں قرآن حکیم خود ہی ہے، ہو سکتا ہے اور دوسرے مفاہیم بھی بیک وقت مراد لیے جا سکتے ہیں۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا، اگر ہم چاہیں تو یہ جو وحی ہم نے آپ کی طرف کی ہے اسی کو ہم اٹھا لیں۔ اللہ اکبر! ایک تو پیچھے فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ وحی آئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس علم آ گیا ہے، علم بہت تھوڑا علم تمہیں دیا گیا ہے۔ اور وَلَئِن شِئْنَا، اور اگر ہم چاہیں لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، جتنا کا علم دیا ہے وحی کے ذریعے سے، جتنی بھی مقدار علم کی حاصل ہوئی ہے وہ بھی اٹھا لی جائے، اگر اللہ چاہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس کو بھی کہ جو اللہ نے وحی عطا فرمائی ہے اس کو بھی اللہ کی رحمت سمجھے، اور جو وہ اپنا دیا ہوا علم اٹھا نہیں رہا اور یہ وحی کو یہاں سے غائب، یعنی اگر اللہ چاہے تو دلوں سے محو کر دے، اللہ چاہے تو کتابوں سے اور آنکھ سے یہ وحی جو ہے یہ مٹ جائے، ختم ہو جائے، اللہ چاہے تو لوگوں کے دل و دماغ سے بھی اس کو محو کر سکتا ہے۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، کہ ہم یہ اگر چاہیں تو یہ لے جائیں وحی جو ہم نے تمہیں دی ہے، ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، پھر آپ ہمارے مقابلے میں اس کے حوالے سے کوئی کارساز بھی نہ پائیں، یعنی کیا مطلب آپ کی مدد کرنے والا اور حمایتی بھی کوئی نہ ہو، کوئی ضامن نہ ہو جو واپس ہی لا دے اگر اللہ تعالیٰ اس وحی کو لے جائے۔ یہ اس طرح کے اللہ کی قدرت کاملہ کے اظہار کے لیے اور انسانیت کے اور تمام جو مخلوق ہے اس کی بے بسی اور عاجزی کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ اس طرح کے مختلف جو مقامات پر اسی اسلوب کے تحت کلام فرماتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ قُلْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو پانی ہے جو یہ زمین کے نیچے ہی چلا جائے تو اس کو یہ چلتا ہوا پانی یہ کون، بہتا ہوئی چشمے کون لائے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ ویسے اس کے سوتے خشک کر دے اور زمین کے نیچے پانی اور زیادہ نیچے چلا جائے تو کون لائے گا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے۔ اسی لیے وحی کے حوالے سے بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ وحی نازل ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن ہمیں ملا، یہ احسان ہے اللہ کا اور اللہ کی رحمت ہے، وگرنہ کوئی اس کو نہیں لا سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو روک لیتا تو کوئی نہ لا سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے تو کوئی واپس نہ لائے۔ الا رحمۃ من ربک، ہاں تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ سبحان اللہ، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جیسے فرمایا دوسرے مقامات پر کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے عطا کرتا ہے۔ تو فرمایا الا رحمۃ من ربک، یہ رب کی رحمت ہے جو عطا ہوئی ہے۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فضل آپ کے اوپر بہت ہی زیادہ ہے، بہت ہی بڑا فضل ہے، یعنی چھوٹا فضل ہے کہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی، اشرف المخلوقات، انسانوں میں سے، بشر میں سے ایک کامل انسان اور اکمل ترین بشر، اکمل البشر تو ہیں ہی، پھر یہ چھوٹا احسان ہے کہ آپ نے نبوت عطا فرمائی، اور نبوت اور رسالت تو یہ خاص اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور پھر صرف یہی نہیں، پھر فضیلت بھی عطا کی سارے نبیوں کے اوپر، اور تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض،
کہ اللہ تعالیٰ بعض رسولوں کو بعض کے اوپر فضیلت دیتا ہے، اور جو فضیلت اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی وہ کسی اور کو فضیلت عطا نہیں ہوئی، تو یہ سارا کا سارا اللہ کا فضل ہے۔ فرمایا آپ کے اوپر تو اللہ کا بہت ہی بڑا فضل ہے، یعنی قرآن ملنا، صاحب قرآن ہونا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ان فضلہ کان علیک کبیرا، کہ یہ اللہ کا فضل آپ کے اوپر بہت بڑا ہے۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ یہ وہی جس کے بارے میں تم شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہو اور مختلف قسم کے سوالات اٹھاتے ہو، تو سنو، اگر انسان اور جن سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں علی اس بات پر ان یأتوا بمثل هذا القرآن، کہ وہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب لے آئیں، لا یاتون بمثلہ، وہ اس جیسی کتاب نہیں لا سکتے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، چاہے یہ ایک دوسرے کے مددگار ہی ہو جائیں، یعنی ہر علم کے جاننے والے سب ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں، مختلف علوم کے ماہرین جڑ جائیں، اور جنوں کے بھی ماہرین جڑ جائیں اور انسانوں کے ماہرین بھی جڑ جائیں، یہ سارے ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں، یہ بن کے بھی اس طرح کا، یہ مل کے بھی اور جڑ کے بھی اور اجتماعی طور پر ساری دنیا کاوش کر کے اس طرح کا قرآن نہیں لا سکتے۔ یہ اللہ کے قرآن کا اعجاز ہے، اور یہ تحدی اور یہ چیلنج جو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ آیت نمبر 88 کے اندر فرمایا، یہ صرف اس جگہ نہیں ہے بلکہ قرآن کے کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج کیا کہ اس طرح کی کتاب لا کے دکھاؤ۔ اللہ اکبر، سورہ بقرہ میں فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اللہ اکبر، کہ اگر تم قرآن کے بارے میں کسی شک شبے میں مبتلا ہو تو ایک سورت ہی لے آؤ۔ اللہ، یعنی یہ چیلنج جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے یہ کئی طرح پہ، یہاں پہ گویا سب سے زیادہ کمپریہنسو جو اس کی شکل ہو سکتی ہے چیلنج کی وہ ہے آیت نمبر 88 میں۔ باقی جگہوں پہ کہیں یہ بھی فرمایا کہ ایک سورت ہی لے آؤ، جیسے میں نے سورہ بقرہ کی بات کی، آیت نمبر 23 ہے سورہ بقرہ کی، اسی طرح سورہ یونس کی آیت نمبر 38 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات اس چیلنج کے طور پر کہ ایک سورت ہی بنا لاؤ، اور آیت نمبر 13 سورہ ہود میں فرمایا کہ 10 صورتیں بنا کے لے آؤ اگر تم سچے ہو تو، قل فأتوا بعشر سور مثلہ، اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، مفتریات فلیاتوا، اور پھر اسی طرح سے یعنی جن کو تم سمجھتے ہو کہ خود گھڑی گھڑائی ہیں لے آؤ بنا کے۔ اسی طرح سے سورہ طور کی آیت نمبر 34 کے اندر فلیاتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، اللہ اکبر، اگر سچے ہیں تو اس جیسی کتاب لے آئیں۔ اب وہاں پہ سورہ طور میں جو یہ فرمایا گیا کہ فلیاتوا بحدیث مثلہ، اس جیسی کوئی کتاب، کوئی بات بنا لیں، وہاں کتاب نہیں کہا بلکہ فرمایا اس جیسی کوئی چیز، کوئی حدیث کا معنی ہوتا ہے بات۔ تو اس پر امام رازی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں تو اللہ تعالیٰ نے اتنا کھلا چیلنج دیا کہ کوئی چھوٹی سی بات ہی قرآن جیسی بنا کے لے آؤ، یعنی کچھ حصہ ہی بنا کے لے آؤ۔ سورہ بقرہ میں، سورہ یونس میں ایک سورت کی بات، سورہ ہود میں 10 صورتوں کی بات، اور یہاں آیت نمبر 88 سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل میں یہاں پہ پورے قرآن کی بات، اور سورہ طور میں تو گویا یہ اس چیلنج کی حد ہی ہو گئی کہ کچھ ہی بنا کے لے آؤ، اور یہ قرآن کا ایسا چیلنج ہے جو آج تک یہ چیلنج موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا، کیونکہ یہ خالق کا کلام ہے، اور خالق کا کلام اپنے اندر تحدی اور چیلنج کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور اپنی صداقت کے دلائل بھی داخلی طور پر رکھتا ہے، نہ خارجی طور پر کسی دلیل کی ضرورت ہے اور نہ ہی خارجی طور پر اپنی تصدیق کے لیے ان کو کسی ثبوت کی ضرورت ہے اور اکٹھا کرنے کی، اور چیلنج کا جواب دینے کے لیے اور تحدی کا جواب دینے کے لیے بھی کسی خارجی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ بالکل قرآن اپنے داخلی طور پر یہ طاقت رکھتا ہے کہ ہر طرح کے ہر چیلنج کا مقابلہ کر سکے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تاریخ انسانی میں کبھی قرآن کے چیلنج کا مقابلہ کرنے کی کوشش نہیں ہوئی، کوششیں ہمیشہ ہوئی ہیں۔ وہ جو لوگ صاحب زبان تھے، فصیح اللسان تھے، اور اپنے آپ کو وہ سمجھتے تھے کہ وہ اس وقت جو ہے وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ فصیح اللسان وہ سمجھتے تھے، ان کو اصل میں چیلنج تھا یہ قرآن کا، اور وہ لوگ جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکے اور کوشش کرتے رہے، لیکن قرآن کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں، اپنی تک بندی کی انہوں نے۔ لیکن
اپنے آپ کو عاجز سمجھتے تھے اور بالآخر وہ یہ اس بات پر متفق ہو جاتے تھے کہ یہ تو کوئی خود ہی اس بات پر متفق ہو جاتے تھے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا، یہ یعنی مخلوق کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ مثلا جب سورہ کوثر اتری ہے جو قرآن کی مختصر ترین صورت ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ کے کعبہ میں لٹکا دیا، اور ظاہر ہے کہ اس وقت کعبے کے اندر ہر عرب کے جتنے بڑے بڑے شعراء اور ادباء ہوتے تھے وہ اپنا کلام آ کے وہاں لٹکا جاتے تھے، کیونکہ لوگ آتے تھے، پڑھے لکھے لوگ وہاں پہ پڑھتے تھے اس کو، تو اس کو بھی انہوں نے وہاں پہ لٹکا دیا۔ تو اس کے اوپر کوئی شخص لکھ گیا کہ ما ھذا من کلام البشر، اللہ اکبر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، اللہ اکبر، یعنی اس قدر یہ یعنی عرب کے جو بڑے بڑے بلغاء تھے اور فصحاء تھے جو اپنے آپ کو بڑا فصیح اللسان اور اپنے زبان و بیان میں بڑا بلیغ سمجھتے تھے، وہ سارے کے سارے اس پر عاجز آ گئے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ مخلوق کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ قرآن کا چیلنج یعنی مختلف حوالوں سے موجود ہے، اور یہاں اسی کو دہرایا گیا ہے کہ آپ یعنی مشرکین مکہ کے جو وحی کے بارے میں سوالات ہیں اور مختلف قسم کے علوم وحی کے بارے میں سوالات ہیں، ان سوالات کو گویا کنکلیوڈ کیا گیا ہے ایک چیلنج کی صورت میں کہ جناب اس قرآن جیسی کوئی کتاب لے آؤ بنا کے، اگر تم سمجھتے ہو واقعی کہ یہ کوئی قرآن بنایا گھڑا گھڑایا ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے مختلف پیرائے اور اسلوب میں صرفنا، ہم نے پھیر پھیر کے اسلوب بدل بدل کر للناس لوگوں میں بیان کیا ہے۔ صرفنا، صرف یصرف، تصریف کا مطلب ہوتا ہے، قرآن بار بار یہ لفظ استعمال کرتا ہے تصریف آیات۔ تصریف آیات کا معنی ہوتا ہے کہ صرف یصرف کا معنی ہوتا ہے پھیرنا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پھیر پھیر کے اسلوب بدل بدل کر دلائل تبدیل کر کر کے مختلف پہلوؤں سے اللہ نے قرآن کے بارے میں اور وحی الہی کے بارے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں اس قدر دلائل دیے ہیں۔ کبھی ان آیات کی، ان نشانیوں کی طرف توجہ دلائی ہے جو زمین میں ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں، آفاق و انفس سے نشانیاں ہیں، لیکن جب قرآن کی ان آیات کو، قرآن کے جملوں کو، قرآن کے فکروں کو جب آیت کہا جاتا ہے تو آیت کا معنی ہوتا ہے نشانی۔ یہ آیتیں صرف جملے نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اور قرآن کی صداقت کی نشانیاں ہیں، اور ایک ایک آیت کے اندر دلائل چھپے ہیں، اور ایک ایک آیت اپنے اندر وہی طاقت رکھتی ہے جو اللہ کی وحدانیت کی طرف اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی طرف انسان کو رہنمائی کر سکتی ہے۔ لہذا یہ آیات ہیں، اور ان آیات کو اللہ کا قرآن بار بار اسلوب بدل بدل کر بیان کر رہا ہے، کہیں چیلنج کرتے ہوئے ایک صورت کی بات کی، کہیں 10 صورتوں کی بات کی، کہیں کچھ حصے کی بات کی، کہیں پورے قرآن کی بات کی، اور پھر توجہ دلانے کے لیے کہیں ان آیات کی طرف توجہ دلائی کہ قرآن کے اندر غور و فکر نہیں کرتے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اس کے اوپر غور و فکر اور تدبر تو کرو۔ کبھی اس طرف توجہ دلائی اور کبھی ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کی طرف توجہ دلائی کہ ان کی طرف دیکھو، وہاں سے بھی آپ کو قرآن کی حقانیت کی نشانیاں مل جائیں گی۔ تو وہ نشانیاں جو آفاق و انفس میں ہیں، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، دیکھتے نہیں ہیں یہ ارد گرد؟ اللہ اکبر! اونٹ کو دیکھیں کیسے پیدا کیا گیا، آسمان کو دیکھیں کیسے اونچا کیا گیا، پہاڑوں کو دیکھیں کیسے گاڑے گئے، زمین کو دیکھیں کیسے بچھائی گئی، یعنی آفاق و انفس کی نشانیاں اللہ۔ اور وَفِي أَنفُسِكُمْ، یعنی تمہارے اپنے اندر بھی، انسان کے اپنے اپنے وجود کے اندر بھی نشانیاں ہیں، اللہ اکبر۔ تو انسان اگر ان نشانیوں کو دیکھے اور ان آیات کو، جن کو ہم قرآن کے جملے کہتے ہیں، یا ان نشانیوں کو دیکھے تو اس کے بارے وہ لازماً اللہ تعالیٰ کی طرف اور وحی کی حقانیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی طرف رہنمائی کرنے کی قوت رکھتی ہیں۔ اور ایک بات یہاں پہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ارد گرد پھیلی ہوئی آفاق و انفس کی نشانیاں
اور اس قرآن کے اندر بیان ہونے والی نشانیاں، آیات، جن کو ہم جملوں کو آیات کہتے ہیں، معنوی اور مقصدیت کے اعتبار سے ان دونوں قسم کی نشانیوں میں کوئی تفاوت نہیں ہے۔ جو کچھ اللہ نے علمی طور پر، فکری طور پر، نظری طور پر اور ظاہری طور پر اور فینومینا کے اعتبار سے جو کچھ قرآن میں بیان کر دیا ہے، دنیا کائنات میں جو بھی نشانی ہوگی وہ نشانی دراصل اسی نشانی کی تصدیق کرتی ہوئی ہوگی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو کسی وقت سمجھ نہ آ رہی ہو، جو دنیا کے اور اس کائنات کے نیچرل فینومیناز ہیں، ان کے بارے میں انسان اپنے پوٹینشل نالج سے، تحقیق کے ذریعے سے آگے اور سائنسی تحقیقات کے ذریعے سے آگے بڑھ رہا ہو، تو بھی راستے میں ہو تو کسی جگہ آپ کو تفاوت نظر آ سکتا ہے، یہ ممکن ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کے بارے میں کسی الٹیمیٹ گول کو، کسی آخری رزلٹ پر، کسی آخری نتیجے پر پہنچ جائے اور وہ نتیجہ صحیح ہو اور وہ اللہ کے قرآن کے خلاف ہو یا اللہ کا قرآن اس کی تصدیق نہ کرتا ہو، یہ ممکن نہیں۔ وہ جو قرآن نے کہا سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، یہ نشانیاں ہم ان کو دکھاتے رہیں گے، آفاق کی بھی اور انفس کی بھی۔ آفاق ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات، وفی انفسہم وفی الآفاق وفی انفسہم، یہ ہر طرح کی نشانیاں ان کو آفاق و انفس کے ہم دکھاتے رہیں گے۔ ظاہر ہے وہ سائنسی تحقیقات کے ذریعے سے بھی نشانیاں ملتی ہیں، نئی نئی ایجادات کے ذریعے سے بھی نشانیاں ملتی ہیں، نئی نئی آفات کے ذریعے سے بھی نشانیاں ملتی ہیں، مختلف قسم کی چیزیں ہیں دنیا میں جو وقوع پذیر ہو رہی ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری نشانیاں ہیں۔ فرمایا حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ یہ اللہ کا قرآن ہی حق ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ داخلی آیات اور خارجی آیات، ان کے اندر معنوی طور پر اور مقصد کے اعتبار سے نہ معنویت میں اور نہ مقصدیت میں کوئی تفاوت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، ہم نے اس قرآن میں آیات کو بہت ہی اسلوب بدل بدل کر بیان کیا ہے، یعنی ہر پہلو اللہ کریم نے استعمال فرمایا ہے، اور انسان کو کہیں انسانی نفسیات کو مخاطب کیا ہے، کہیں انسان کے اعمال کو مخاطب کیا ہے، کہیں انسان کی داخلی جو شہادتیں ہیں ان کو مخاطب کیا ہے، کہیں خارجی جو آفاق میں پھیلی ہوئی کائنات کی نشانیاں ان کو بیان کر کے قرآن اور وحی کی طرف رہنمائی کی ہے۔ لیکن جو لوگ ڈٹے ہوئے ہیں کفر پر، فرمایا من کل مثل، ہر طرح کی مثال بیان کر دی، جتنی یہ انسان اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور اس کی نفسیاتی کیفیات کیا ہیں، اس کی فطری ضرورتیں کیا ہیں، اس کی توجہ طلب باتیں کون سی ہیں، اس کی توجہ کے تقاضے کون سے ہیں، ان سب کو اللہ کا قرآن اللہ جانتا ہے، لہذا اللہ نے قرآن میں بیان کر دی، کیونکہ کلام اللہ ہے، اور وہی جو پہچان اللہ کی ذات میں ہے وہی پہچان اللہ کے قرآن میں ہے۔ لہذا یہ اللہ کا قرآن وہ ساری چیزوں کو مختلف طرح سے اسلوب بدل بدل کر انسانوں کی عقل و فکر کے سارے تقاضوں کو ایڈریس کرتا ہے۔ من کل مثل، اللہ اکبر، جو بات جس انداز سے ہونی چاہیے تھی وہ ہو گئی۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا، لیکن رسپانس کیا ہے کہ اکثریت لوگوں کی انکار ہی کرتی ہے۔ إِلَّا كَفُورًا، جس چیز کا انکار نہیں کرتے وہ کفر ہے، یعنی صرف کفر ہی کرتے ہیں، باقی ہر بات سے ابا کرتے ہیں، ہر بات سے انکار سوائے کفر کے، ماننا نہیں ہے۔ اور یہ جن کو اللہ تعالیٰ ایمان عطا فرماتا ہے بس وہی مانتے ہیں، جو کفر پر ڈٹے فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ، اکثریت لوگوں کی تو انکار پر ہے، إِلَّا كَفُورًا، کفر ہی کرتے ہیں۔ تھوڑے لوگ ہیں جو قرآن کی بات مانتے ہیں، جو اللہ کی بات مانتے ہیں، لیکن اسلوب بدل بدل کے قرآن کا جو بلیغ انداز ہے، یہ بھی بدبختوں کو اور جن لوگوں کے قسمت اور مقدر میں ہدایت نہیں ہوتی ان کو یہ بھی اٹریکٹ نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اللہ، چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کا قرآن جب اسلوب بدل بدل کر اپنی حقانیت، اس کائنات کی مقصدیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ثبوت جب مہیا کرتا ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ سارے کے سارے لوگ عقل و فکر کے تقاضے کو اور عقل و شعور کے تقاضے کو اور جو فطرت سلیمہ کے تقاضے کو، کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے فطرت میں پیدا ہوتا ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے فطرت کے تقاضے کو ملحوظ رکھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فوراً مان لیتے، فوراً قرآن کے سامنے اور وحی الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے، چاہیے تو یہ تھا۔ لیکن بدبختی کا عالم دیکھیے
کہ بجائے ان کو تسلیم کرنے کے اور بجائے یہ بات ماننے کے اور بجائے قرآن کے چیلنجز کے سامنے عاجز ہونے کے بعد اس کو تسلیم کر لینے کے، اور سوالات اٹھانا شروع کر دیتے. یعنی سوال کے جواب میں لاجواب ہوئے، لیکن پھر تسلیم کرنے کی بجائے اور سوالات اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ بدبختی کی سب سے بڑی علامت ہوتی ہے، اور یہ مشرکین مکہ کا اسلوب یہی ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ جب کسی سوال کے جواب قرآن کا جواب دینے کے بعد وہ لاجواب ہونے کے بعد اس کو تسلیم کر لیتے، لیکن اپنے لاجواب ہونے کے بعد سوال مزید کرتے جاتے ہیں، سوال مزید. اور یہاں کم از کم 6 سوالات ہیں جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے کہ وہ یہ اس طرح کے اور مطالبے کر دیتے ہیں. مطالبے کرتے ہیں جناب آپ حقانیت کے لیے، اس کی صداقت کے لیے کوئی اور دلیل لائیں، حالانکہ سارے دلائل تو قرآن آ گیا. قرآن کے اندر یہ طاقت موجود ہے کہ یہ حق ہے، اور یہ اپنی حقانیت ثابت کرنے کے لیے آپ اپنا ثبوت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر، آپ کی حیات طیبہ کے اندر، آپ کے معمولات زندگی کے اندر، آپ کی شخصیت کے اندر وہ سارے دلائل موجود ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو اور آپ کی صداقت کو ثابت کرتے ہیں. آپ کو اپنی صداقت کے ثبوت کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا، یہی بڑا سب سے بڑا دعویٰ اور یہی کافی ہے کہ آپ رسول ہیں. اور رسول کون ہوتا ہے آپ اس کی زندگی کو دیکھیں تو سمجھ آ جاتی ہے کہ واقعی یہ رسول ہے کہ نہیں. اور بڑے بڑے اس دور کے کفار، اور خاص طور پر جو سابقہ علوم کی اور سابقہ جو نبیوں کی اور سابقہ وحی کی تعلیمات رکھتے تھے، انہوں نے نشانیاں پوچھیں جب ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں بھی اور آپ سے ملاقات سے پہلے ہی کسی نے بتایا کہ وہ نبی آیا ہے، تو نشانیاں پوچھی کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، تو وہیں تصدیق کر دی کہ اگر یہ ایسا ہے تو وہ واقعی رسول ہے. لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ وہ داخلی دلائل رکھتی ہے، لیکن جن کے مقدر میں بدبختی ہوتی ہے وہ سوالات پہ سوالات، سوالات پہ سوال، اشکالات پہ اشکالات، مطالبات پہ مطالبات کیے جاتے ہیں. وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، کہتے ہیں کہ جناب لن نؤمن لک، ہم تیری بات نہیں مانیں گے، ایمان نہیں لائیں گے تیرے اوپر، حتیٰ یہاں تک کہ تفجر لنا من الارض ينبوعا، تو ایسا کر کہ زمین سے ابلتا ہوا چشمہ نکال، یعنی کوئی معجزہ دکھا ہمیں. اللہ اکبر. معجزہ جو آتا ہے نا تو وہ دراصل ہدایت کی نشانی کے طور پر آتا ہے. تو کیا قرآن کی آیات ہدایت کی نشانی کے طور پر کم ہیں جو ان کو کسی اور معجزے کی ضرورت پڑی؟ کیا آفاق و انفس کی نشانیاں کم ہیں جن کو کسی اور معجزے کی ضرورت پڑی؟ اور معجزہ اللہ کی مرضی سے آتا ہے، وہ نبی کی مرضی سے نہیں آتا. اور خاص طور پر جب معجزہ، یہ مضمون کئی جگہ پہ بیان ہو چکا، اور خاص طور پہ معجزہ جب طلب کرنے کے بعد ملے اور طلب کرنے کے بعد دے دیا جائے معجزہ، تو وہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس کے بعد اگر کوئی کافر رہ جائے کہ خود منہ مانگا معجزہ ملنے کے بعد بھی اگر کوئی انکار کرے تو اس پر پھر اللہ کا وہ عذاب آتا ہے کہ دنیا کائنات میں کبھی اتنا سخت عذاب نہیں آیا ہوتا. لہٰذا اس کا ذکر سورہ مائدہ میں بھی ہو چکا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر بھی، اور مختلف جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ معجزہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا ہوا ہے جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے. اور قرآن معجزہ موجود ہے، اور اس کی تحدی موجود ہے، اس کا چیلنج موجود ہے، اور وہ قرآن اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے. اور لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے. ولا یخلق عن کثرت الرد، یہ کبھی پڑھنے سے اور مفاہیم جاننے سے کبھی پرانا نہیں ہوتا، ہر روز نئی رہنمائی اس کے اندر موجود ہوتی ہے. یہی تو اس کا اعجاز ہے، یہی تو اس کا معجزہ ہے. اور یہ سب سے بڑا زندہ معجزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا. ما من الانبیاء نبی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ ما من الانبیاء نبی الا اعطی ما مثلہ آمن علیہ البشر، کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں سب کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا ہوتا رہا تاکہ لوگ جو ہیں ان پر ایمان لائیں اور لوگوں کی یعنی ہدایت کا سامان ہو. فرمایا فإنما کان الذی اوتیت، جو مجھے معجزہ دیا گیا ہے، فرمایا وحیاً، وہ وحی ہے. سبحان اللہ، وحی الہی ہے. اوحاہ اللہ تعالی الیہ، یہ اللہ نے میری طرف اس معجزے کو وحی کیا ہے، یہ مجھے معجزے کے طور پر عطا ہوا ہے. اور یہ اتنا طاقتور معجزہ ہے کہ مردوں کو زندہ کرنا
اور لاٹھی کا سانپ بن جانا اور پرندے کی شکل بنا کے آپ اس میں پھونک ماریں اور وہ اڑ جائے، اور کوڑے کو اچھا کرنا، اور پہاڑ میں سے اونٹنی نکل آنا، اور اس طرح کے بڑے بڑے محیر العقول معجزے جو ہیں وہ اس قرآن کے معجزے کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے کہ وہ وقتی معجزے تھے، اور یہ زندہ معجزہ، یہ عالمگیر معجزہ ہے، اور یہ موجود ہے، اور یہ جاری معجزہ ہے۔ فرمایا کہ جو مجھے معجزہ ملا ہے وحیًا اوحاہ اللہ الیہ، اللہ نے میری طرف اس کو وحی کیا ہے، فارجو من اللہ، چونکہ یہ ہدایت کے لیے آتا ہے، اور ہدایت کس سے ملتی ہے؟ وہ معجزہ جتنا زیادہ تگڑا معجزہ ہو، جتنا زیادہ معجزے کے اندر طاقت ہو، اتنا زیادہ لوگوں کی ہدایت کا سبب بننے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فارجو من اللہ، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں ان اکون اکثر تابعا یوم القیامہ، کہ میں قیامت والے دن سب سے زیادہ پیروکار لے کے آؤں گا، میری امت سب سے زیادہ ہوگی، کیونکہ مجھے جس طاقت کا اور جس لیول کا اور جس سطح کا مجھے یہ معجزہ ملا ہے، ایسا معجزہ کسی اور کو نہیں ملا۔ سبحان اللہ۔ تو اس معجزے کے ہوتے ہوئے بجائے اس کے کہ لوگ سر تسلیم خم کر دیں، جب لاجواب ہو جاتے ہیں تو وہ لاجواب ہونے کی بجائے، خاموش ہونے کی بجائے اور مطالبات اور سوالات، کیا ہے جی؟ ہم تمہارے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، کوئی چشمہ نکالو زمین میں سے، اَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ، یا پھر تیرا کوئی باغ ہونا چاہیے، مِن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ، جس میں کھجوروں کے درخت ہوں اور انگور ہوں، انگوروں کا اور کھجوروں کا کوئی درخت، کوئی باغ ہو، اس لیے کہ رزق کے اعتبار سے اور ظاہری خوشحالی کے اعتبار سے عربوں کے اندر میکسیمم اس وقت جو کانسیپٹ تھا وہ یہی تھا کہ کسی کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو۔ کھجور اور انگور پاپولر وہاں کی خوراک تھی، اور آج بھی آپ دیکھیں عربوں کے اندر کھجور تو بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اور اس وقت تو خاص طور پر تھی۔ تو انگوروں اور کھجوروں کا باغ ہونے کا مطلب یہ تھا کہ دنیا کائنات کی جو موجود دولت ہے وہ سامنے آ جائے، وہ اس کے پاس ہو تو دولت مند ہو۔ او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب، یعنی ایک تو یہ کہ تمہارے پاس باغ ہو جس میں کھجوریں اور انگور ہوں، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، اور ایک کام یہ بھی کرے کہ اس کے بیچوں بیچ نہر نکال کے دکھاؤ۔ اللہ اکبر، یعنی معجزہ ہی ہے نا، منہ ہی پھٹنا ہے نا، منہ ہی بولنا ہے نا، کہنا ہی ہے نا جناب پہلے ابلتا ہوا چشمہ دکھاؤ پھر ہم ایمان لائیں گے، یا پھر تیرا کوئی باغ ہو، کھجوروں کا باغ ہو یا انگوروں کا باغ ہو پھر ہم ایمان لائیں گے، اور پھر باغ بھی ایسا ہو کہ اس کے اندر سے نہر نکال کے دکھاؤ، فتفجر الانہار خلالہا، اللہ اکبر، اس کے نیچے اس کے بیچوں بیچ اس کے اندر سے ایک یعنی درمیان میں سے نہر نکال لو تفجیرہ کھود کے، او یا پھر کوئی اور نشانی دکھاؤ، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا پھر تو ایسا کر کہ آسمان سے کوئی آسمان کا ٹکڑا نیچے گرا دے، اللہ اکبر، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کے ہمارے اوپر آ گرے، کما زعمت، جیسے تو گمان کرتا ہے۔ یعنی ایسے بدبخت ہیں کہ قرآن سننے کے بعد بجائے اس کے کہ قرآن کی جو تہدید کی اور خوف کی اور تخویف کی جو آیات ہیں، بجائے اس کے کہ اس سے وہ اللہ کے خوف میں مبتلا ہوں اور اللہ سے ڈر جائیں، وہ الٹا اتنے بے باک ہیں کہ الٹی بکواس شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جیسے آپ گمان کرتے ہیں، جیسے گمان کرتے ہیں کا کیا مطلب ہے؟ خود قرآن نے کہا کہ لوگوں باز آ جاؤ، وگرنہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کا عذاب آئے، اور اللہ کا عذاب کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے، اور ایک صورت یہ ہو سکتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا کی آیت نمبر 9 کے اندر بیان فرمایا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ زمین میں دھس جائیں۔ اللہ اکبر، یعنی ایسا ممکن ہے ان نخسف بہم الارض کہ ان کو ہم زمین میں دھسا دیں، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے وہ نسقط من السماء کسفا، یا پھر یہ ہو سکتا ہے
او نسقط علیہم کسفا من السماء، ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ان کے اوپر گرے، یا آسمان کا کوئی ٹکڑا ان کے اوپر آ کر گرے۔ یہ تو ایک تہدید تھی، ایک تخویف تھی، ایک ڈراوا تھا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے، وہ تمہیں کسی بھی طرح کے عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے، زمین میں دھسایا جا سکتا ہے، یا اوپر سے آسمان کے ٹکڑے گرائے جا سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، پتھروں کی بارش ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اسلوب قرآن نے کئی جگہ بیان کیا، آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور۔ تمہیں کس چیز نے بے خوف کر دیا ہے کہ زمین ہلے اور تمہیں زمین کے اندر دھسا دیا جائے؟ بے خوفی کس بات کی؟ زمین اگر پھٹ نہیں رہی اور ہم اگر اس میں دھسے نہیں جا رہے تو یہ اللہ کا کرم ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھیں۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، یا پھر تم بے خوف ہو گئے ہو آسمان والے سے کہ وہ تمہارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے۔ اللہ اکبر۔ تو ظاہر ہے آسمان سے کسی بھی وقت ٹکڑے گرنے شروع ہو جائیں، کچھ بھی گرنا شروع ہے، عذاب ہے، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ لیکن انسان ہے کہ وہ بجائے آیات کے مقصد کو سمجھنے کے اور آیات کی مقصدیت کی طرف توجہ کرنے کے، الٹے سوال، نکتہ آفرینیاں، مطالبات، اور کیا کہتا ہے جی او تسقط السماء کما زعمت، یعنی جیسے وہ دوسری جگہ بیان ہوا ہے نا کہ کوئی آسمان سے آفت آ سکتی ہے، کوئی ٹکڑے گر سکتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان نشاء نخسف بہم الارض او نسقط علیہم کسفا من السماء، اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں یا ان کے اوپر ہم آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دیں۔ تو فرمایا او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، جیسے تو گمان کرتا ہے، یعنی گویا وہ یہ ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، یہ بکواس کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں، کما زعمتا، کہ گویا آپ نے خود ساختہ ایک گمان کیا ہے کہ آسمان سے ٹکڑا گر سکتا ہے، اچھا چل گرا ہمارے اوپر، جیسے تو کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بجائے اس کے قرآن کے چیلنج کے جواب میں جب وہ لاجواب ہوئے ہیں تو خاموش ہو جائیں، نئی نئی باتیں، نئی نئی ہرزہ سرائی اور نئے نئے دلائل اور اس مزاحمتی تحریک کے اندر اپنے نئے نئے مطالبات کہ گراؤ ہمارے اوپر آسمان کا ٹکڑا اگر تمہارا گمان ہے کہ اس طرح سے گرے گا، او یا پھر تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، ایسے کر تو اللہ کو اور فرشتوں کو، جن کے بارے میں تو بتاتا ہے اللہ ہے اور بڑا علیم و قدیر ہے، اس کو تو لے آ، والملائکہ، اور اس کے فرشتوں کی بات بھی تم کرتے ہو کہ اس کے اتنے فرشتے ہیں اور فرشتوں پر ایمان رکھنے کی بات کرتے ہو، قبیلا، ان کو ہمارے بالکل سامنے لے آ، ہم خود دیکھیں اللہ کو اور اللہ کے فرشتوں کو، ان کو سامنے لے آ، پھر ہم تیرے پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ گویا شرط رکھ رہے ہیں، وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى، یہاں سے آگے سارے مطالبات شروع ہو رہے ہیں، ہم ایمان نہیں لائیں گے، ہم تیری بات کا اعتبار نہیں کریں گے، ہم تیری بات پر یقین نہیں کریں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ تفجر لنا من الارض ینبوعا، یا تو کوئی چشمہ نکال، او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا پھر تیرے باغ ہونے چاہیے کھجوروں کے اور انگوروں کے، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، اس کے درمیان میں سے تو ہمیں نہر نکال کے دکھا، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا پھر ہمارے اوپر تو آسمان کے ٹکڑے گرا جس طرح آپ کا گمان ہے، او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا پھر تو اپنے اللہ کو اور فرشتوں کو لے آ قبیلہ، ہمارے سامنے، بالکل ہم سامنے دیکھیں ان کو۔ اللہ اکبر۔ او یا، اب یہ مطالبات اندازہ کریں، یکون لک بیت من زخرف، یا پھر تیرے سونے کا گھر ہونا چاہیے، اندازہ کیجئے تیرا سونے کا گھر ہو، او ترقی فی السماء، یا پھر تو آسمان پہ چڑھ جا، ہمارے سامنے ہی ہوں تو آسمان پہ چڑھ، یعنی کوئی حیرت انگیز کرتب دکھا، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی حیرت انگیز معجزہ دکھا، اندازہ کیجئے ان کی۔ او ترقی فی السماء، یا پھر تو آسمانوں کے اندر چڑھ جا، ولن نؤمن لرقیک، اور یہ بھی یاد رکھو تو اگر آسمان پہ بھی چڑھ جائے نا تو تیرے چڑھنے کا ہم نے یقین کوئی نہیں کرنا، تو غائب ہو گیا، پتہ نہیں آسمان پہ چڑھا کہاں گیا ہے، ہم نے اس کا یقین کوئی نہیں کرنا۔ یقین تب کریں گے وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، تیرے آسمان پر چڑھنے کا بھی ہم یقین نہیں کریں گے، ہم اس پر بھی ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، تو ساتھ کتاب لے کے آسمان سے، مجسم کتاب، اور سامنے لا کے ہمیں دے، جس کو ہم ہاتھ لگائیں اور جس کو ہم خود پڑھیں، مجسم کتاب ہو، ہارڈ کاپی لے کے آ وہاں سے،
اس بات پر ہم نہیں یقین کرتے کہ تیرے دل پر نازل ہوئی ہے اور تو نے لکھوائی ہے اور تو نے لوگوں کو سمجھائی ہے، لوگوں کو یاد کروائی ہے، یہ وحی الہی یہ کتاب، اس پر نہیں ہم وہاں سے کتاب لے گئے ہم خود پڑھیں، پھر ہم تیری بات مانیں گے کہ تو آسمان پہ چڑھا تھا اور جا کے لے کے آیا تھا، وگرنہ ہم نے تیرے چڑھنے کو بھی نہیں ماننا، تو کہہ بھی میں آسمان پہ گیا ہوں اور واپس آ گیا ہوں، جیسے کہ واقعہ معراج ہو چکا تھا۔ اور واقعہ معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے آسمانوں پہ، آپ نے ان کو بتایا، انہوں نے تسلیم نہیں کیا، کائنات کا محیر العقول واقعہ ہوا، انہوں نے تسلیم نہیں کیا، اور اس لیے انہوں نے یہاں بھی شرط رکھ دی کہ آسمان پہ چڑھ، لیکن چڑھنے کے بعد نشانی کے طور پر وہاں سے کتاب لے کے آ۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر یہ فرمایا ہے کہ ماننا انہوں نے کوئی نہیں ہے، یہ بہانے ہیں ان کے، اگر آسمانوں سے کتاب آ جائے فَلَمَسُوهُ، اس کو یہ لمس کریں، ہاتھ سے چھوئیں، پھر بھی انہوں نے کہنا یہ کوئی جادو ہے، پھر بھی تسلیم نہیں کریں گے، مانیں گے نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور لہٰذا سن لیجئے کہ جو قرآن کے اندر اور صاحب قرآن کے اندر نکتہ آفرینیاں کرنا، یہ ایمان کی روش نہیں ہے، یہ کفر کی روش ہے۔ نکتہ آفرینیاں، قرآن سے نئے نئے نکتے نکال کے سوالات کرتے جانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے نئے نئے نکتے نکال کے سوالات کرتے جانا، اور مطالبات پہ مطالبات کرتے جانا، پہلے یہ ثابت کرو پھر میں مانوں گا، پہلے اسی یہ ثابت کرو میں مانوں گا، فلاں نے یہ ثابت نہیں کیا، فلاں نے یہ بات، یہ نکتہ آفرینیاں، یہ ساری کی ساری بے علمی اور جہالت کی دلیل تو ہیں ہی ہیں، لیکن دراصل یہ کفر کے روش کی دلیل ہے۔ یہ نکتہ آفرینیاں کرنا کفر کی روش ہے، ایمان والوں کی نہیں ہے۔ ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ اللہ، سورہ آل عمران کے شروع میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، سیدھی سیدھی آیتیں جو ہر شخص کی سمجھ میں آ جاتی ہیں، وہ ہیں کتاب کی اصل، یہ کرو یہ نہ کرو، سیدھا سیدھا قرآن ہے۔ کچھ باتیں نہیں سمجھ آتی، وہ ایمان رکھنے والی چیزیں ہیں، وہ بھی اصل میں امتحان ہے۔ تو فرمایا کہ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، وہ جو دیگر کتابیں ہیں، دیگر آیات ہیں، وہ متشابہ ہیں، اس کے اندر کئی قسم کے مفاہیم نکلتے ہیں، اور ایک سے زیادہ مفاہیم ذو معنی قسم کی آیات ہیں، کوئی بھی معنی ہو سکتا ہے، اس میں کسی ایک معنی کو بالتعیین مقرر کرنا وہ درست نہیں ہے۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، جب اس میں وہ نکتہ آفرینیاں کر کے وہ کہتے ہیں کہ اس کا اصل مفہوم یہ ہے، آئیں جی میں بتاتا ہوں اصل مفہوم کیا ہے، اصل اس سے مراد کیا ہے۔ جو یہ کہتا ہے نا، تعویل کا مطلب ہوتا ہے کہ مفاہیم میں سے جس میں ایک سے زیادہ مفہوم نکلتے ہوں، اس کے کسی ایک مفہوم کو دلیل کی بنیاد پر مقرر کر دینا کہ یہی معنی ہے۔ تو یہ جو کہتا ہے نا، وہ دراصل ٹیڑھے دل والا ہے، یہ ٹیڑھ اور کجی کی دلیل ہے۔ جس کو اللہ نے علم میں رسوخ دیا ہوتا ہے، جو راسخون فی العلم ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں کہ آمنا بہ کل من عند ربنا، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، بات ختم۔ سمجھ میں آ جائے تو الحمدللہ، نہ سمجھ میں آئے تو بھی الحمدللہ، اللہ کا قرآن ہے، جو بات سمجھ میں آ جائے اس پر عمل کر لینا ہے، جو نہیں آئی اس پر ایمان رکھنا ہے، اور جب اس کی سمجھ آ جائے تو اس پر بھی عمل کرنا ہے۔ گویا ہو سکتا ہے کہ with the passage of time جو متشابہات ہیں وہ محکم بنتی جائیں، یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تحقیق کے ایسے ایسے نئے دروازے کھولے، اور انسان کا جو پوٹینشل نالج ہے وہ تحقیق کے میدان میں ایسے ٹارگٹس اچیو کر لے کہ وہ آیات جو ماضی میں متشابہ تھیں، اب آہستہ آہستہ وہ معلوم ہوتی جا رہی ہیں اور اس کا مفہوم متعین ہوتا جا رہا ہے، اور گویا وہ محکم ہوتی جا رہی ہیں۔ تو جو محکم آیات ہیں وہ عمل کرنے والی آیات ہیں، تو یہ سفر تو انسانی علم کا جاری رہے گا۔ البتہ یہ طریقہ کار کہ اس میں سے نکتہ آفرینیاں کرنا اور اس میں مطالبے کرنا اور نئے نئے نکات نکالنا، یہ کفر کی روش ہے۔ فرمایا کہ یہ مطالبات رکھتے ہیں او یکون لک بیت من زخرف، یا پھر تیرا سونے کا گھر ہو، او ترقی فی السماء، یا پھر تو آسمان پہ چڑھ جائے، ولن نؤمن لرقیک، اور تیرے چڑھنے پر بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے، حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ، کہ تو کتاب لے کے آ، وہاں سے نازل کر، وہاں سے اتار کے لے آ کتاب، نقرأہ، ایسی کتاب جس کو ہم خود پڑھیں۔ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان احمقوں کو، ان جاہلوں کو جو یہ نکتہ آفرینیاں کرتے ہوئے مطالبات کرتے ہیں، ان کو آپ فرما دیجئے،
سبحان ربی، اللہ اکبر، میرا رب تو ہر قسم کے عیوب سے پاک ہے، وہ سبحان ہے۔ اور سبحان کے بارے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایجابی، سلبی اور ایجابی دونوں خصوصیات سبحان کے اندر پائی جاتی ہیں، یعنی جو ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہے وہ ہر طرح کے کمالات کا مجموعہ بھی ہے، یعنی وہ ہر طرح کے عیوب و نقائص اس میں نہیں۔ ایک یعنی سبحان کا مطلب جب ہم کہتے ہیں یہ کلمہ تنزیہ ہے، اللہ تعالیٰ کو عیوب و نقائص سے پاک قرار دینا، سبحان اللہ۔ اور جب بھی شرک کی بات ہوتی ہے سبحان اللہ، جب بھی دنیا میں کسی بھی طرح کی آلودگیوں کی، فکری اور عقیدے کی اور ایمان کی اور کتنی بھی جو بحث ہوتی ہے، سبحان اللہ، اللہ سبحان ہے، سبحان اللہ۔ سبحان کا کیا مطلب؟ وتعالی، اور بہت بلند ہے۔ سبحان کا معنی ہے پاک ہے ہر قسم کے عیب و نقص سے، اور ساتھ ہی یہ معنی اس میں سبحان کی ذات میں موجود ہوتا ہے کہ وہ ذات مجموعہ ہے کمالات کا، کہ جتنی پازیٹیو خصوصیات ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری اس ذات میں ہوں، اور جتنی نیگیٹو خصوصیات، کمی، کوتاہی، نقص، عیب جتنا ہو سکتا ہے وہ اس میں موجود نہ ہو تو اس کو سبحان کہتے ہیں۔ سبحان ربی۔ اب تمہارا کیا خیال ہے کہ جو تم مطالبے کر رہے اور وہ پورے نہیں ہو رہے، تمہارا کیا خیال ہے کہ رب کی ذات میں کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ بلکہ وہ اللہ نے کا ایک اصول ہے، اللہ کا ایک قانون ہے، وہ ہے تو علی کل شیء قدیر، لیکن وہ یوں مطالبات ہر شخص کے مطالبے پر معجزات نازل نہیں کرتا، وگرنہ تو یہ سلسلہ رکے ہی نہ، ہر روز نیا بندہ اٹھے اور کہے جناب جب تک یہ معجزہ نہ آئے میں اسلام کو نہیں مانتا، جب تک یہ معجزہ نہ آئے میں نہیں مانتا۔ تو فرمایا سبحان ربی۔ ایک بات ان کو یہ سمجھا دیجئے کہ وہ ہمارا رب، جو میرا رب ہے، وہ سبحان ہے، عیوب و نقائص سے پاک بھی ہے کہ کسی قسم کی کمی کوتاہی اس کے اندر ہو، اور وہ کمالات کا مجموعہ ہے، اور وہ علی کل شیء قدیر ہے، قدرت، طاقت، ہر چیز اور ہر طرح کی صفات عالیہ اس کے اندر موجود ہیں، پھر بھی وہ نازل نہیں کر رہا، تو یہ اس نے یہ زندہ معجزہ دیا ہے، کسی کو اس نے کچھ معجزہ دیا، یہ اس کی حکمت ہے، یہ اس کی تقسیم ہے۔ حل کنت الا بشرا رسولا، میں معجزے لانے والا نہیں، حل کنت الا بشرا رسولا، میں تو صرف بشر ہوں اور بھیجا گیا ہوں، میری حیثیت بشر کی ہے، مخلوق، افضل الخلائق، سبحان اللہ، اور رسول اللہ کا بھیجا ہوا، اور جو بھیجا ہوا ہوتا ہے نا وہ نمائندہ ہوتا ہے، وہ اصل طاقت نہیں رکھتا۔ رسول کا مطلب جس کو بھیجا گیا ہو، تو جس کو بھیجا گیا ہوتا ہے وہ خود طاقت اور اختیار نہیں رکھتا، ساری طاقت اور سارا اختیار اس کے پاس ہوتا ہے جس نے بھیجا ہوتا ہے۔